وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ بعض جماعتیں اتحاد کی دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے ساتھ جڑ کر ایک ہو جاؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک کے پاس 80% دین ہے، ایک کے پاس 90% ہے، ایک کے پاس 70% ہے۔ 80 والا کہتا ہے نیچے والے کو تو تھوڑا ہمت کر اوپر آ، اور اوپر والے کو کہتا ہے تو تھوڑا نیچے آ، یہاں ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ یہ 5 ہیں، انگلیوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، بازو کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، اس کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے، اور اماموں کو پکڑو گے تو 4-5 ہو جاؤ گے۔ اس لیے اسلام امت کے اتحاد کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ اور آخر میں رب ذوالجلال نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جو مستقل حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ساس ہے، یہ مستقل اور رضاعت کے حساب سے یہ رشتے ہیں جو مستقل حرام ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، بیوی فوت ہو جائے، طلاق ہو جائے، تب بھی ساس حرام ہی رہتی ہے، تب بھی ساس حرام ہی رہتی ہے، اور بیوی پر سسر حرام ہی رہتا ہے ساری زندگی کے لیے، تو ان کا کوئی پردہ نہیں۔ جو مستقل حرام ہے ان کے ساتھ کوئی پردہ نہیں، اور جو عارضی حرام ہے، بیوی آپ کے پاس ہے، سالی عارضی طور پہ حرام ہے، بیوی نہ ہو اس سے شادی ہو سکتی ہے، ان سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر عارضی حرام سے پردہ نہ ہوتا تو پھر جس کی 4 پوری ہو گئی وہ کہے جی اب کوئی خطرے کی بات نہیں، اب سب عورتیں پردہ اتار دو، کیونکہ مجھ پہ تو ساری حرام ہے اب عارضی طور پہ۔ اور اسی طرح اگر عارضی طور پہ حرام سے پردہ نہ ہوتا تو جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ کسی سے پردہ نہ کریں، کیونکہ وہ عارضی طور پہ سب مردوں پہ حرام ہو چکی ہیں۔ شادی شدہ عورتیں عارضی طور پہ تمام مردوں پہ حرام ہو چکی ہیں، پھر وہ کسی سے پردہ نہ کریں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے کہ جی دیور سے پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بالکل غلط بات ہے۔ عارضی طور پہ جو حرام رشتے ہیں انہوں نے پردہ کرنا ہے، اور جو مستقل حرام ہے انہوں نے پردہ نہیں کرنا۔ چوتھے پارے میں ابتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کرنے کے آداب بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک وہ چیز تم صدقہ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو، اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ استعمال شدہ کپڑا صدقہ نہیں کر سکتے، یا ایسی چیز جو اب آپ کے لیے ضرورت نہیں رہی اب آپ کسی کو دے دو، یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن بہترین نیکی یہ نہیں ہے۔ بہترین نیکی یہ ہے کہ وہ چیز صدقہ کرو جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو مسجد نبوی کے قبلے کی طرف بھاگ ہے نا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پسندیدہ چیز صدقہ کرو، تو یہ اللہ واسطے وقف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی خیبر میں ان کو جو حصہ ملا تھا انہوں نے کہا میں اس کو وقف کرتا ہوں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو اپنے اپنے دل سے پوچھیں کہ جب صدقہ کرنا ہوتا ہے، جب کہیں خرچ کرنا ہوتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ جیب میں چھوٹا نوٹ نکال لو، اگر بڑا نکل آیا تو وہی دینا پڑ جائے گا، ہم نے زیادہ نہیں دینا۔ تو اللہ واسطے صدقہ کرنے میں ایک ادب یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کو جو زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ واسطے صدقہ کرو۔ اس کے بعد یہ بنی چونکہ آل عمران ہے تو آل عمران میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی عادات کا تذکرہ ہے۔ جو یہودی تھے ان کا امتیاز یہ تھا، ان کا امتیاز یہ تھا کہ وہ تورات کو پڑھنے والے تھے، انجیل کو پڑھنے والے تھے، اور وہ بڑا مان کرتے تھے، فخر کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔
اور یہ جو ہے نا مکے والے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، اور وہ عقل پرستی کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ جو عیسائی تھے ان میں للہیت تھی زیادہ، اور یہ صوفیت کی طرف چل پڑے تھے، رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کرنی، دنیا سے کٹ جانا ہے، یہ اس طرف چلے گئے تھے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ میں ہے، نہ اپنے منطق، فلسفہ، علم الکلام پر فخر کرنا، اور نہ جہالت کی بنیاد پر قبروں پہ چلے کاٹ کاٹ کے ننگے رہنا، گندے رہنا، اور کہنا جی یہ پہنچ گیا ہے، یہ ولی ہو گیا ہے۔ ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے اوپر چیزیں حلال کو حرام کر دیتے تھے۔ میں اللہ کو پانے کے لیے یہ بھی حرام کرتا ہوں۔ جتنے صوفی ہیں نا، آپ دیکھو ذرا، وہ ان کو حالت ہوگی فقیروں والی، اکثر تو بے لباس ہی ہوں گے، پھٹے چیتھڑے، فقیری ظاہر کرنا، اور ان کا بینک بیلنس بہت ہوتا ہے۔ جتنے قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، مگر ظاہر کیسے ہوں گے؟ بڑے فقیر جناب۔ تو عیسائیوں میں یہ مصیبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں۔ ہر وہ نعمت جو تیری آخرت کی ترقی میں معاون ہو وہ نعمت استعمال کرو، اور ہر وہ نعمت جو تیری آخرت کی ترقی میں رکاوٹ ہو اس کو استعمال نہ کرو۔ یہ قاعدہ ہے اسلام کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما بھی لگاتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، سفید کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہ لیتے ہیں، اور کبھی کیچڑ میں سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے چٹائی پر بستر نہیں تھا کیونکہ اس سے نیند زیادہ آ جاتی تھی، تو جو رکاوٹ بن رہی تھی اس کو آپ نے ہٹا دیا۔ اسلام میں جس شخص نے بھی عہد نبوت میں رہبانیت کی طرف نظر ماری آپ نے سختی سے ڈانٹا۔ 3 لوگ آ گئے، ایک کہتا ہے میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ایک کہتا ہے میں کبھی روزہ ہی نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے ایمرجنسی مدینے کو کال کر لیا اور فرمایا میں تم سے زیادہ متقی ہوں، مگر میں یہ سارے کام کرتا ہوں، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو اسلام وسط دین ہے، بیلنس دین ہے، نہ یہ مادہ پرست دین ہے اور نہ یہ رہبانیت والا، صوفیت والا دین ہے۔ یہ بنیادی طور پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ متوسط دین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بنائے جانے کی کچھ آیات بیان کی ہیں۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ شعائر ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اہل کتاب کی بد خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی 3 دن، چوتھے دن صحابہ کرام کھنگورا مارتے رہے مگر آپ باہر نہیں آئے۔ فرمایا میں سنتا رہا ہوں تمہارے کھنگورے، پر اس لیے کہ کہیں تم پر تمہاری وجہ سے میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ وہ ایسے کرتے تھے، اپنے اوپر چیزیں حرام کر لیتے تھے، پھر اللہ بھی ان پر حرام کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی ان کے گلے کے طوق اور پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر ان کو آزادیاں عطا کرتا ہے۔ وہ جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لیے ہوئے تھے اور رب نے لاگو کر دیے تھے، اسلام نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے عمل کے ساتھ یہ چاہے گا، فرمایا اس لیے کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، آپ نے ان کی جماعت کروانا بند کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ بعض جماعتیں اتحاد کی دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے ساتھ جڑ کر ایک ہو جاؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک کے پاس 80% دین ہے، ایک کے پاس 90% ہے، ایک کے پاس 70% ہے۔ 80 والا کہتا ہے نیچے والے کو تو تھوڑا ہمت کر اوپر آ،
اور اوپر والے کو کہتا تو تھوڑا نیچے آ، یہاں ہم ایک ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ یہ 5 ہیں، انگلیوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، بازو کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، اس کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے، اور اماموں کو پکڑو گے تو 4-5 ہو جاؤ گے۔ اس لیے اسلام امت کے اتحاد کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ، اور انتشار اور افتراق سے بچو، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے تھے، اور میری امت کے 73 بن جائیں گے، اور آج ہمیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک حنفی ہے، اس کے نیچے بریلوی دیوبندی 2 فرقے، پھر بریلویوں کے نیچے بے شمار اور دیوبندیوں کے نیچے بے شمار، یہ حیاتی ہے یہ مماتی ہے۔ اہل حدیث ان کے کئی ٹکڑے، اور کسی کی سوچ وہ، کسی کی وہ، اگرچہ منہج ایک ہے لیکن جماعتیں مختلف ہیں۔ یہ اگرچہ مراد نہیں ہے ان 72 میں سے، لیکن ہم اس کے باوجود بہت وسیع پیمانے پر پوری امت میں انتشار دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 121 آیت سے لے کر 140 بلکہ 154 تک غزوہ احد کو بیان کیا ہے۔ غزوہ احد یہ تھا کہ پیچھے احد پہاڑ تھا، سامنے مدینہ تھا، اور احد پہاڑ کے دامن میں دشمن نے آ کر کے حملہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، یہ سمجھو کہ جیسے میں بیٹھا ہوں اور جیسے یہ کیمرہ ہے، تو یہ احد پہاڑ ہے اور یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، تو اس پر آپ نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ ادھر سے دشمن آیا، اس کا مقابلہ ہوا، وہ بھاگ نکلا، مسلمان جیت گئے، انہوں نے اپنی صفیں توڑ دی، لیکن وہ پہاڑ کے اوپر سے گھوم کر آئے ادھر سے، تو یہ جو چھوٹا پہاڑ تھا اس پر جو بندے کھڑے کیے تھے، انہوں نے ادھر سے دیکھنا تھا، یہ او پی تھا، آبزرویشن پوسٹ، کہ اگر کوئی آ رہا ہے تو ادھر سے پہلے یا مقابلہ بھی کریں اور ادھر اطلاع بھی کریں کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ آپ نے فرمایا اگر ہماری ناشیں پڑی ہوئی ہوں، اتنی دیر ہو جائے کہ پرندے نوچنے لگ جائیں، تم نے یہ پوسٹ نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو فرمایا تھا ہزیمت ہو جائے تو نہیں چھوڑنی، اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو چھوڑنی ہے۔ ان کا امیر کہنے لگا نہیں چھوڑنی، آپ نے منع کیا ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے پوسٹ چھوڑ دی، دشمن آتا ہوا نظر نہ آیا، وہ منظم تھے، مسلمان تتر بتر تھے، اچانک حملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس پر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے ہوتے ہوئے ہزیمت کیسے ہو گئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اس کے اسباب اپنے اندر تلاش کرو۔ روٹین میں ہم بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی فوراً سزا نہیں ملتی۔ یہ سارے صحابہ کرام نیک، پاک، تہجد گزار، مجاہد، نبی کی قیادت میں آئے ہیں، مگر ایک غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نیچے نہیں اترنا، اتر گئے، اتنی بڑی سزا ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ پر تکلیف آئی، اور آپ کی شہادت کی افواہ ہو گئی، پھیل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑے اسباق ہیں۔ جنگ و جہاد میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے غلطی کی ہے، اس کی سزا سب کو ملی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور تمہاری ہوائی اکھڑ گئی، آج وہ ہیں کل وہ نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے لڑو گے؟ آج سے سبق سیکھو کہ اگر ان پر ایسا وقت آ جائے کہ اللہ ان کو واپس بلا لے، تم نے پھر بھی اسلام کا جھنڈا لے کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد دشمن فخر
اور تکبر کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ جب وہ نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان کا پیچھا کرے گا؟ اندازہ لگائیں، کٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے، مورال ڈاؤن ہے، فرمایا کون ان کا پیچھا کرے گا؟ ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے رضی اللہ عنہم، اور بھی صحابہ اکرام آ گئے، کہنے لگے ہم ان کا پیچھا کریں گے، تھکے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے، زخمی ہے۔ آپ نے ان کے پیچھے بھگا دیا ان کو۔ دشمن نے راستے میں جا کر سوچا کہ گھر جائیں گے، بیویاں پوچھیں گی کیا کر کے آئے ہو، تو ہم کہیں گے ہم جیت کر آئے ہیں، وہ کہیں گی کوئی نشانی، کوئی غنیمت، کوئی غلام، کوئی لونڈی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سارے چت پڑے ہوئے تھے، ہم جو چاہتے اٹھا لیتے، ہم بڑے بیوقوف ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک کہتا چلو پھر واپس چلتے ہیں۔ تو پیچھے سے جب صحابہ کرام کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ جتنی بنی ہے نا وہ بھی ضائع نہ کر لینا، نکلو یہاں سے۔ دیکھو دوڑ لگتی ہے نا، کوئی شخص پہلے چکر میں آگے آگے ہو، دوسرے چکر میں پیچھے پیچھے ہو، اور تیسرے میں پھر سب سے آگے ہو، جیتا ہے کہ نہیں؟ بیچ کے چکر میں اگر نہ بھی آگے ہو تو تب بھی جیت جاتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پہلا راؤنڈ جیتا، دوسرا راؤنڈ ہارا، اور تیسرے میں پھر ان کے پیچھا کیا، وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، اور ان کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس لیے احد میں آپ ونر تھے، لوزر نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں شکست ہوئی، شکست نہیں ہوئی، آپ کو نقصان ضرور ہوا ہے، دوسرے راؤنڈ میں نقصان ضرور ہوا ہے۔ تو اس جنگ پر بہت لمبا چوڑا تبصرہ ہے، اور اس کے بعد 133 سے 36 میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے ثبات اور استقامت اور جم جانا اور ڈٹ جانا، اس کی تلقین بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے سورہ آل عمران میں۔ یہ جو آخری رکوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کے لیے اٹھتے ہیں، بلکہ تہجد کے لیے، تو وضو کیے بغیر ہی یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کچھ حصہ سورہ نساء کا۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، مردوں کی کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں، عورتوں کی صورت ہے۔ تو اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کہ اگر آپ کے بھتیجے یتیم ہو گئے ہیں اور آپ ان کی ہنڈیاں الگ پکاؤ، اپنی الگ پکاؤ، ضروری نہیں اکٹھی بھی پکا سکتے ہو، مگر آپ کا دل گواہی دے کہ میں ان کا حصہ نہیں کھا رہا، یتیموں کا مال میں نہیں کھا رہا، آپ بھی برابر اس میں حصہ ڈال رہے ہو۔ اسی طرح اگر اس کی فیکٹری بچوں کی، ان کے باپ کی آپ چلا رہے ہو، غریب ہو تو تنخواہ لے سکتے ہو، اگر غریب نہیں ہو تو تنخواہ نہ لو، وہ یتیموں کا مال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو شادی بیاہ کے مسائل بیان کیے ہیں۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جتنی شوہر کی طاقت ہو، نہ کم ہو کہ مذاق لگے اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ معاف کروانا پڑے۔ اس کے بعد 3 آیات ہیں، 2 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ نہایت معجزانہ طور پہ 2 آیتوں میں تقریباً سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے نپٹا دیے ہیں، 1 آیت آخر میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد گھر میں جو ناچاکی ہو جاتی ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، پہلے تو ان کو سمجھا لو، نہیں بات آتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، رہو گھر میں مگر اس کی ضرورت پوری نہ، حاجت پوری